بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 12 اگست ہے سال 2022۔ عمران خان کے خلاف آپریشن رجیم چینج فیز 2 پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو گیا ہے۔ حکمران اتحاد اپنے ہی جال میں پھنس گیا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل وہ اب عمران خان اور تحریک انصاف کے ہیرو بن گئے ہیں۔ 2 عدالتوں نے پولیس درخواستوں کو اڑایا۔ حکومتی وکلاء آپس میں آج لڑ پڑے۔ ڈاکٹر شہباز گل کو کہاں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، تحریک انصاف کے کارکنان آج جمع ہوئے اور بالآخر ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کو آپریشن رجیم چینج کے ذریعے جس طریقے سے ہٹایا گیا، بہت سارے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ وہ چونکہ بہت ہی غیر مقبول ہو چکے ہیں، لہذا وہ جائیں گے، مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، جس طرح کا ہمارا ایک منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور 5th جنریشن وارفیئر آپ کو علم ہے پوری قوم لڑ رہی تھی، اور شاید اس طرح بہت سارے اداروں کے اندر بھی کچھ شخصیات کو مغالطہ تھا کہ پورے سارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی لگ جائیں گے، لیکن عوام نے جس طرح باشعور ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ جو پورا ایک رجیم چینج سازش کے جو کردار تھے ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کا فیز 2 ہوا خیبر پختونخوا کے اندر، پی ٹی آئی پہلے ہاری ہوئی تھی، اب وہ جیت گئی۔ پھر پنجاب کے اندر بلدیاتی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر تو سونے پر سہاگا ہو گیا ہے۔ اس چیز نے ایک بڑی پریشانی پیدا کی ہے، اور عمران خان کو اب زیر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کبھی فرح خان، کبھی کوئی الزام لگایا گیا، پھر ممنوعہ فنڈنگ کیس کے پر بڑی امیدیں تھی، اس کے اندر بھی کچھ نہیں نکلا، اس نے بھی آگے جا کر ممکنہ طور پر فیصلے نے اڑ جانا ہے۔ تو اب عمران خان کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، ان کے خلاف سازش کرنا، ایک حتمی مرحلے کے اندر یہ پورا جو آپریشن ہے لگتا ہے پہنچ گیا۔ اور اس کے اندر خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف جو ہے ایک مہم چلا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اب ان کے قریبی لوگوں کو پہلے مرحلے کے اندر یہ ایکسپیکٹڈ تھا پکڑا جائے گا، اور ہم کئی جو نون لیگ کے صحافی ہیں یا جن کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں آج کل، وہ یہ پچھلے چند ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے قریبی افراد میں سے کوئی گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل یہ اصل میں پہلا نشانہ تھے، تو یہ ایک بہانہ تھے، اصل عمران خان نشانہ تھے، تاکہ آگے ہم فرح خان کا ذکر کر رہے ہیں، پھر بشرا بی بی کا، وہ اس ساری سازشوں کی اندر ملوث ہیں، اور عمران خان کو تکلیف پہنچانا، تاکہ اور جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اور زرداری کو اور اس پورے ٹولے کو اس قوم پر مسلط کرنا ہے۔ اور میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، یعنی متبادل تو آپ کوئی ایسا ڈھونڈے کم از کم چج کا آدمی، لوگ کہیں کہ یار یہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں خان صاحب نے، اور یہ قوم کے لیے مسیحا بن کر آئے گا، لیکن قومی چوروں، ڈاکووں، لٹیروں کو جس طرح مسلط کیا ہے تو عوام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے جو گفتگو کی اے آر وائی پر، یعنی اے آر وائی کی اس وقت ناک رگڑائی جا رہی ہے، انہوں نے پہلے بھی معافی مانگی اور اب دوبارہ آج انہوں نے معافی جو ہے ایک دوبارہ شائع کی ہے، باقاعدہ ویڈیو کلپ کے اندر کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے سٹیٹمنٹ کی، تو اب وہ ناک رگڑ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے مقتدر حلقوں کے ہمیشہ گیت گائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے، کم از کم ہماری جنریشن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتی تھی، لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ یہ ویسے ہی ایم اے زندہ باد کے جو نعرے ہیں یہ نقصان دیتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ جو لوگ سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں ان کو عزت سے نوازا جاتا ہے، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، محب وطن لوگوں کو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کا، ہم نے دیکھا آج پہلے تو ہم اپریشیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں ہمیں بڑے ریزرویشنز ہوتی ہیں اور بڑے تنقید بھی ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کی عدالتیں وہ ریلیف دیتی ہیں، بالآخر ریلیف جو ہے وہاں سے ملتا ہے۔ ہمیں بڑا شکوہ ہے، یعنی چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے، صرف جس پر جب انہوں نے زندگی کی ضمانت مانگی تھی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت نہ ہونا، قائم مقام تو موجود ہیں یعنی جسٹس فاروق صاحب، لیکن جو اطہر من اللہ موجود نہیں ہے، اس کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے زبردست سٹیپ لیے ہیں۔ اب یہاں جو ہے جو ایڈیشنل سیشن کی عدالت کے اندر آج اپیل کی ہے جی پولیس نے، اور پولیس نے جو اپیل کی ہے
اس اپیل کو بھی اڑا کر رکھ دیا گیا ہے جو ججز ہیں، چونکہ وہاں بھی دلائل دیے گئے ہیں بھئی آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے، آپ کیوں بضد ہیں کہ شہباز گل کا ہم نے دوسرا فون پکڑنا ہے، ہم نے پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. تو ایک پولیٹیکل وکٹمائز آپ کر رہے ہیں، اور ایک ایسا بندہ آئی جی اسلام آباد لگایا گیا ہے جس پر بڑا سخت الزام ہے، بلکہ وہ پایا ثبوت تک تقریباً پہنچا ہوا ہے. اس طرح کے ملزمان کو پکڑ کر عام عہدوں پر تعیناتیاں کرنا، اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں بھئی آپ اس لیے 2 نمبر کام لیتے ہیں تاکہ پھر یہ جو ہے وہ معاملات کے اندر آسانی ہوتی ہے. اب یہاں جو ہے اسلام آباد ایڈیشنل اینڈ سیشن جج، ان کی عدالت میں پھر یہ اپیل کی گئی ہے، اور یہ اپیل جو ہے پراسیکیوٹر رانا حسن آباد، انہوں نے نظر ثانی اپیل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دائر کی ہے. نظر ثانی اپیل میں استدعا کی گئی. میں پہلے آپ کے سامنے یہ متن پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجسٹریٹ کا جو حکم نامہ ہے وہ معطل کر کے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے. ملزم شہباز گل سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے. شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد ہونے کی جو سماعت ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں یہ عدنان خان، انہوں نے یہ سماعت کی ہے. ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر نے عدالت نے بتایا کہ جوڈیشل آرڈر ہے یا ایڈمنسٹریٹر آرڈر، اس کو عدالت نے دیکھنا ہے. ایک تو انہوں نے یہ یعنی جوڈیشل اگر وہ حکم ہے تو پھر ظاہر ہے اس پر اپیل ہوگی اور وہ ہم آپ کی آئیں گے، لیکن پہلے عمل درآمد ہوگا. انہوں نے کہا جی عدالت نے دیکھنا ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے انہوں نے ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر کو روکنے کی کوشش کی، بھائی آپ نے دلائل شروع کر دیے ہیں، ہم نے آج دلائل نہیں دینے، ہم نے تو اس کو لٹکانا ہے. تو وہاں جو حکومتی وکلاء ہیں ان کا آپس کے اندر تکرار ہوئی ہے، آپس کے اندر ان کی کوآرڈینیشن نہیں تھی، مشاورت نہیں تھی، اور اس کا فائدہ بھی جو ہے الٹیمیٹلی ڈاکٹر شہباز گل کو پہنچا ہے. تو جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ یہ معاملہ مت کیجئے، آپ یہاں پر جو ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ ریاست کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے. ایڈوکیٹ جنرل ہیں جی جہانگیر جدون، انہوں نے کہا یہ بہت سنجیدہ اور اداروں کے خلاف کیس ہے. تو جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلیل دیں کہ جب ایک مجسٹریٹ نے یہ حکم دے دیا ہے اور آپ کی درخواست کو استدعا کو مسترد کر دیا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں یہ درخواست سن سکتا ہوں. آپ کی اپیل تو قابل سماعت ہونے پر یہ دلائل آپ نے دینے ہیں. کیس کے میرٹ جو ہے وہ تو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کرنے اس سٹیج پر، تو وہ وہاں پر قابل سماعت ہونے پر مطمئن نہیں کر سکے، اور بالآخر ایڈیشنل سیشن جج نے بھی ان کی درخواست کو اڑا دیا. اور اب اڈیالہ جیل، اب یہ چونکہ اسلام آباد کے اندر آپ اس کو شہباز گل کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس وقت چونکہ امپورٹڈ حکومت ہے اور وہاں جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے جو کہ پنجاب حکومت کی حدود ہے. لہذا اب جو ہے وہ پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں آپ سمجھیے کہ جیل کے اندر ان کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، اور اس وقت تک جو ہے یہ عدالتی حکم ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پوری انہوں نے کوشش کی، ابھی بھی سازشیں شروع ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو لے کر جایا جائے یہاں سے کراچی کے اندر، چونکہ وہاں پر آپ کو علم ہے اے آر وائی کے جو پروگرامنگ کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ملا کر سلمان اقبال جو اس کے مالک ہیں، شہباز گل، اور یہ سب کو ملا کر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا گیا ہے وہاں جو ہے وہ کراچی کے اندر، تاکہ اس کے اندر بھی ان کی گرفتاری کر دی جائے. اب تشدد جو ہے آج انہوں نے خود دکھایا ہے، لیکن غریدہ اور پورا ٹولہ کہہ رہا ہے جی کوئی تشدد نہیں ہوا، پولیس کہہ رہی ہے کوئی تشدد نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی تشدد نہیں ہوا. اب یہ سارا جو معاملہ ہے آپ دیکھیے کہ عمران خان کو توڑنا مقصد ہے، پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر طالبان کا دوبارہ خیبر پختونخوا میں آنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جنرل فیض حمید جو ہے اس کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنا اور ٹارگٹ کر کے ان کو سنگل آؤٹ کرنا اور تمام جو فسادات ہیں ان کی جڑ ایک غیر محسوس طریقے سے ان کو قرار دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، اور ان کا تعلق جو خان صاحب ہیں اب دوسری بار یہ جو ہے ان کو اڈیالہ جیل سے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن کارکنان آج پہنچے ہوئے تھے اور کارکنان جو ہے انہوں نے آج زبردست طریقے سے اس پورے معاملے کو انہوں نے دیکھا ہے، اور یہاں بخشی خانے کے اندر ان کو رکھا گیا اور زبردست طریقے سے وہ خود جو ہے وہ بھی چھائے رہے ہیں. تو شہباز گل عمران خان کے ہیرو بن گئے ہیں. اب امپورٹڈ حکومت کے لیے مشکل کیا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ کے اندر یہ جھانسا دیا جا رہا ہے جی کوئی بڑا مطلب ہے کیس بن گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ملٹری کورٹ میں آنا ہے. آپ اس کو غیر محتاط کہہ سکتے ہیں
کہ غیر معتاد زبان جو ہے استعمال کی ہے، کچھ جملے ایسے ہیں جو انہیں نہیں ادا کرنے چاہیے تھے، لیکن ایک بندہ اگر محب وطن ہونے کی بات کرتا ہے آپ اس کو بضد ہیں کہ آپ کہیں بھائی نہیں آپ غدار ہو، تو یہ جو کام ہے یا وہ اپنی بات بہتر سمجھا رہا ہے کہ بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں، تو عمران خان جو ہے اس نے چونکہ آگے 13 کل ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے لاہور کے اندر ہاکی اسٹیڈیم کے اندر، اور پھر انہوں نے اگلا الٹیمیٹم دینا ہے، پھر لانگ مارچ ہونا ہے، تو ایک دوبارہ جو پبلک پریشر ہے اس نے اس پورے بیانیے کو، حالانکہ تمام ٹی وی چینلز اس وقت روز سما ٹی وی اور جیو نیوز خاص طور پر یہ سٹوریاں گھڑ رہے ہیں، یہ میڈیا کے 2 نمبر صحافت کا اس وقت ان کو پہلا ایوارڈ ملنا ہے، اور صحافت کے اندر خواتین کے اندر جو ہے وہ غریدہ کو پہلا ملے گا، اور باقی جو 2 نمبری کے اندر سارے انوالو ہیں ان کی آپس کے اندر ابھی رینکنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنے گھٹیا ترین سطح پر پاکستان کی صحافت کو گرایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ڈرایا بھی جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ چونکہ لوگ والنٹیئر کام کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے جی 1501 ٹویٹ کا ملتا ہے، یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر شہباز گل نے کوئی نہ تو وعدہ معاف گواہ بنے، نہ ان سے کچھ برآمدگی ہو سکی ہے، نہ عمران خان بشرا بیگم کے خلاف کوئی بیان لیا جا سکا ہے، اور اسلام آباد پولیس ظاہر ہے انہوں نے جگانا ہے، وہ جو ٹارچر کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ یہ چیزیں کریں گے، لیکن وہ اب عوام کے اندر بھی شہباز گل اس وجہ سے ہیرو بن گیا ہے اور عمران خان کا بھی ہیرو بن گیا ہے۔ تو اب جو شہباز گل ہے وہ مزید آپ کو نظر آئے گا، اگریسو نظر آئے گا، یہ نہیں ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے جی بھائی ARY پہلے بھی جو ہے وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، پوری قوم زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، تو اگر ملٹری کورٹ کے اندر معاملہ جاتا ہے تو پھر زرداری سے لے کر نواز شریف مریم تک سارے پھنس جائیں گے اور یہ نہیں بچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرایا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ملٹری کورٹ کی طرف یہ معاملہ قانوناً بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے یہ حق ہے کہ پھر اڑ جائے گا اور وہ نہیں جائے گا، اور اس وجہ سے اگر جاتا ہے تو اچھی بات ہوگی۔ شہباز گل کا مقدمہ اگر ملٹری کورٹ میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مریم اور نواز شریف اور باقیوں کا بھی جائے گا، تو یہ سارے اپنے جال میں پھنس گئے ہیں۔ عمران خان دوبارہ سے جو ہے وہ تمام پیڈ اس وقت کمپین ہو رہی ہے، پیڈ یعنی پیسے دے کر مہم چلائی گئی ہے۔ جیو کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر کہ شہباز گل نے یہ غداری کر دی ہے، وہ آخر وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی 2 نمبری یہ ایکسپوز ہو گئی ہے، اور اپنے آپ یہ موت مر گئے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا نے اور تمام جو آزاد صحافی ہیں انہوں نے ان سب کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ صحافی جو ہے ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اور وہ پہلے ماحول بناتے ہیں، لیکن ان کا ماحول اگلے ہی 24 گھنٹے 12 گھنٹے کے اندر اڑ جاتا ہے۔ تو شہباز گل کو اس کیس نے ہیرو بنایا ہے اور امپورٹڈ حکومت کو زیرو بنایا ہے، اور عمران خان جمہوری جنگ اس سے جیتی جا سکتی ہے پراپیگنڈا کر کے، اور یہ 2 نمبری سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو 2 عدالتوں سے آج ڈاکٹر شہباز گل کو بڑا ریلیف ملا ہے اور جوڈیشل ہو گئے ہیں، اب درخواست ضمانت دائر ہو رہی ہے اور یقیناً وہ ان کی ضمانت بھی منظور ہو جائے گی، اور پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس ہائی کورٹ کے اندر بھی جا سکتی ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہائی کورٹ میں بھی جائے گا تو اب شہباز گل جو ہے اس کے جیل میں دن تھوڑے ہیں، اور آگے مزید جو ہے اگر کچھ کیا بھی گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔